بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی غبارے میں سے ہوا نکل گئی، بہو جی آج کیسے نکل گئی وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سی ایم پنجاب جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں، یعنی وسیم اکرم پلس صاحب ہیں، انہوں نے کس بڑی شخصیت کے ساتھ رابطہ کیا اور کیا مطالبہ کیا اور کیوں وہ ڈرے پے ہیں اور کیوں سامان شفٹ ہو رہے ہیں، وہ سارے معاملے کے اوپر میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ شہباز گل صاحب جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑے زبردست آدمی ہیں، لوگوں کو ان سے بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور ظاہر ہے میرا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بولنے کا انداز درست نہیں ہے، سیاسی نظریہ کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان میں ایک کوالٹی بطور رپورٹر جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ خبر دے جاتے ہیں، اور جس طرح شیخ رشید صاحب خبر دے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی طرح شہباز گل صاحب بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی راز افشاں کر جاندے نے، فاش کر جاندے راز عمران خان دا، اور وہ آج بھی وہ کر گئے ہیں۔ وہ ایسے کر گئے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ آپ کی سکرین پہ چل بھی رہا ہے اور میں آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں۔ وہ ٹویٹ کیا ہے، شہباز گل صاحب فرماتے ہیں کہ 15 کروڑ میں ایک ممبر کے حساب سے 3 ارب میں 20 ممبر، ثابت ہوا کہ صرف 3 ارب میں کوئی بھی بیرونی طاقت ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پر کسی بھی وقت ہمارے جیسے ملکوں میں حکومت گرا سکتے ہیں۔ عمران خان کے لیے 3 ارب خرچ کرنا مشکل نہیں، لیکن خان یہ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کا اللہ پر یقین ہے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اب اس میں ایک خبر ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ خبر جو انہوں نے راز فاش کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے رولا یہ پیا اسی نوٹس انہوں نے جاری کیے تھے 13 لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی نا 13 نہیں ہے 20 جڑے ہو گئے جی، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو اپوزیشن تو کہتی کہ ہمارے پاس 31 ہے، لیکن حکومتی سائٹ سے یعنی سیاسی مشیر جو ہے عمران خان صاحب کا، وہ فرسٹ ٹائم اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے 20 لوگ جو ہیں وہ باغی ہو چکے ہیں، وہ ساڈے نال نہیں نے، وہ عمران خان دے نال نہیں نے، انہوں نے سانو ووٹ نہیں پانا۔ یہ پہلی دفعہ انکشاف ہو رہا ہے اور یہ شہباز گل صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دوسری جو بات ہے، انہوں نے پھر آگے ظاہر ہے لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جناب ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا عمران خان ہے۔ میں حیران ہوں یار، اتنی ڈٹائی کے ساتھ اس بات کو دہرایا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا تو اس وقت میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس ویلاگ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ اڈوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اڈے امریکہ مانگ رہا ہے اور میں ان کو نہیں دے رہا، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو حالانکہ وہ اڈے مانگی نہیں سر پائے، ان کو جو چیز چاہیے تھی وہ آلریڈی ان کے پاس تھی اور ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ تو شہباز گل ہوئے یا عمران خان ہوئے یا ایون نواز شریف، آصف زرداری ہوئے، سر امریکہ مائی باپ ہے ساڈا، مطلب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو آپ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہ چیز ان کی ہو جاتی ہے، بہو جی ٹھیک ہے۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، جنرل ایوب خان کے دور سے ہیں۔ جنرل ایوب خان نے جب ٹیک اوور کیا تھا تب سے یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ اگر کسی کو میری بات پر شک ہے تو شہاب نامہ بھی پڑھ لو، اور 2-3 کتابیں اور بھی اس پہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں، میرے ذہن سے اچانک ان کے نام غائب ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب یہ چینج ہونا تھا اور جنرل ایوب صاحب نے ٹیک اوور کرنا تھا تو اس سے پہلے امریکی سفیر جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ کی ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب جنرل ضیاء صاحب نے پاکستان کو میں آرمی چیف بننا تھا تو اس سے پہلے امریکی سفیر جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ جنرل ضیاء آرمی چیف بنے گا، حالانکہ وہ 5ویں نمبر پہ تھا، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ہماری بیوروکریسی کے اندر، ہمارے ملک کے معاملات کے اندر تھاں بڑھیا پیا، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ پرویز مشرف صاحب نے ان کو اڈے بھی دیے تھے اور ایئر سپیس بھی دی تھی، تو وہ صرف ایئر سپیس جو ہے نا اس کی بات تھی، اور وہ ایئر سپیس ان کے پاس آلریڈی موجود تھی۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب یہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا معاملہ ہوا تو اس کے چند روز بعد امریکی جو سفارتکار ہیں انہوں نے یورپی یونین کے لوگوں سے کہا کہ یار انہوں سمجھاؤ، ساڈا نہیں دل کرتا منہ لگن نوں کہ بھائی نے اسی تے یہ گل کہی نہیں، کہدا مطلب کہڑی گل تے سانوں انکار کری جا رہے ہیں، ہم نے تو مانگا ہی کچھ نہیں ان سے۔ یعنی عمران خان سے آج تک امریکی سفیر نہیں ملا بہو جی آ کے،
सीधी सी बात ही है, ठीक है। और अभी तक तो खैर कोई अमरीकी सफ़ीर है ही नहीं, लेकिन जो नाज़िमुल उमूर है, खातून अभी भी चला रही है, वो इमरान खान से आकर नहीं मिली कभी। वो जब मिली है जाके जनरल बाजवा साहब के साथ मिली है। और अमरीकी यूनिवर्सिटी की जो एक माहिर हैं, उन्होंने एक CNN के प्रोग्राम में ये कहा था कि इमरान खान से क्या मिलना है, उसकी तो हैसियत इस्लामाबाद के मेयर जितनी है। तो बाऊ जी तुसी एवं छाला मार मार के अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये बात कहते हुए मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है इमरान खान जो भी है मुल्क का वज़ीर आज़म है यार, ठीक है। और मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म की इतनी अहमियत नहीं है एक सुपर पावर के मतलब नज़र में, तो ये मेरे लिए एक तकलीफ की बात है। लेकिन भाई ने तुसी अपनी मंजी थले भी डांग फेरो ना, जो जनाब ने हरकत कीतियां ने उसके नतीजे में ही ऐसा है ना। उससे पहले शाहिद खान अब्बासी था, उससे पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले जरदारी साहब थे, गिलानी साहब थे, मतलब बड़ी अहमियत थी उनकी। ऐसा तो नहीं था कैरी लूगर बिल एवं तो नहीं पास हो गया सी, या जो GSP प्लस का स्टेटस है एवं लग गया सी, चौधरी सरवर नहीं लभाता सी खबरें, ऐसा नहीं होता। तो चीज़ें जो हैं वो आपकी पॉलिसी पे मुनसर होती हैं कि आप किस तरह से दुनिया के साथ डील करते हैं, उस हिसाब से दुनिया आपके साथ डील करती है। एक बात मैंने आपको ये कहनी थी। दूसरी बात ये, तीसरी बल्कि वो कहते हैं कि इमरान खान के लिए 3 अरब खर्च करना कोई मसला नहीं, मेरा हाथ से नहीं रुक रहा, खुदा दी कसम ऐसा गलत है। और इमरान खान 3 रुपये नहीं किसी से खर्च करता। आज मुझे किसी ने फ़ोन कर कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पता नहीं कहाँ की को 8 कनाल राजी जो है अपने एक अजीज़ के नाम कर दी। तो मैं हंसी जावा, कहता यार तू क्यों हंस रहे हैं। मैं क्या खान साहब ते भाई ने किसी को पानी नहीं पुछते घर आए नूं, ते 8 कनाल राजी जिथों तुसीं कह रहे हो उत्ते भाई ने बड़ी वड्डी रकम है। उत्थे ते 1 कनाल जिहड़ा है वो कम से कम 5 करोड़ का सर हुण, तो मतलब 40 करोड़ रुपया तुहाडा ख्याल है कि हाँ सब किसी को फड़ा देंगे, ये तो हासे वाली गल है। तो मुझे इस 3 अरब के ऊपर बहुत ही हंसी आ रही है, मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा हूँ, और इस चक्कर में मेरी ज़बान भी बार बार जो है वो क्या कहते हैं बल खाती चली जा रही है। खैर चले, ये अपनी जगह बात है। अब एक बात जो करना चाहता हूँ, बड़ा रोला पे है कि जनाब खान साहब जो हैं वो 27 तारीख को पता नहीं क्या कर देंगे, बहुत बड़ा इंकशाफ कर देंगे, बहुत बड़ा कोई पहाड़ ढा देंगे, और लोगों का ख्याल है कि बम नूं लत्त मार देंगे। बम नूं लत्त मारन से मुराद जो है वो सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, खदशा ये है कि कहीं वो जो है ना मतलब आर्मी चीफ को चेंज ना कर दें, ये उन लोगों का ख्याल है। वैसे मैं इस ख्याल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मुझे पता है कि इमरान खान साहब ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब इमरान खान करेंगे क्या, वो जरा जो कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि आपने कभी देखा होगा कि कोई जो शोबदाबाज होता है, कोई मजमाबाज होता है, वो जनाब मतलब आधा पौना घंटा को 50 60 70 लोगों 100 लोगों को लगा के रखता है कि अभी ये देखें जनाब इधर से एक वो जो है ना मैं आपको ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि इधर से एक वो परिंदा निकलेगा सर, और वो जनाब अंडे देगा, और अंडे में से बच्चे निकलेंगे, और बच्चों में से अचानक ही जो है ना वो फिर और बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो सोने के अंडे देना शुरू कर देंगे। इस तरह की कहानियाँ सर, ठीक है। जो लोग लाहौर के रहने वाले लौरिये हैं, मतलब लाहौर में रहने वाले नहीं, सिर्फ लौरिये बाकायदा तौर पर, जैसे कि मैं भी हूँ लौरिया, ठीक है। तो उन्होंने भाटी चौक में इस तरह के मजमा गिर जो है ना बहुत ज़्यादा देखे हुए, वहाँ पे बहुत सारे मजमा गिर होते थे। वहाँ पर जनाब वो खड़े हो गए इस तरह के ड्रामे करते थे, लोग घंटा घंटा धुप्पे खलो के ना उन्होंने सैवां देखते रहते थे। बाद जनाब वो 20 रुपए की ना अपनी शै बेचते सन मजमे के 10-20 जणियां, तो अल्लाह ला खैरी सल्ला, ना कोई कबूतर निकलता सी, ना वो को अंडे देता था, ना वो सोने के बनते थे, तो गल ख़त्म हो जाती थी। तो ये उनका कमाल होता था। यही खान साहब का कमाल है कि मजमा इकट्ठा करने के लिए वो उन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है। मैं ये समझता हूँ, किसी को ये अगर बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि उनकी 3.5 साल की जो कारकर्दगी है उसके बाद मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हुआ हूँ। बहरहाल वो अलग बात है। अब मैं आपको बताऊँ कि ये CM पंजाब साहब है ना सर, ये भाई साहब लम्हे पे जे बुरे तरीके के नाल, और इन्होंने मैंने जब ये तरीके अदम एतमाद दाखिल हुई थी उसके कुछ दिन बाद मैंने एक ट्वीट किया था कि किसी ने वज़ीर-ए-आला हाउस पंजाब में सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसके 2 दिन बाद ये खबर आई कि जनाब वहाँ पर रात के टाइम कोई कागज़ अहम जो है ना वो जलाए गए और CM पंजाब वहाँ पर मौजूद थे। फिर ये खबर आई कि जनाब ट्रक जो है ना वो भर के लोड करके 6 ट्रक, आपको याद होगा वो बाबर डोगर साहब के रेफरेंस से मैंने खबर दी थी कि 5 ट्रक जो हैं वो निकले और DG खां भिजवा दिए, 1 ट्रक वो शादमान में कहीं ऑफलोड
ریکارڈ کر دیا گیا. اس کے بعد اب کل سٹی 42 والے بتا رہے تھے کہ جناب سی ایم پنجاب کی جو آفس ہے 5 کلب اور 7 کلب, وہاں سے 2 ٹرک بھر کے سامان کے نکلے ہیں, جن میں لیپ ٹاپس ہیں, جن میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ یہاں سے شفٹ کی گئی ہیں, اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے. یہ سٹی 42 والے یعنی لاہور کے جو ہیں ایک چینل, وہ یہ بات بتا رہے تھے. اچھا, اب جو خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا, اور یہ بات جو ہے راجہ ریاض صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ کی تھی, کہ جناب عثمان بزدار صاحب نے ایک بڑی شخصیت کے ساتھ رابطہ کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میرا جو ہے نا میری معافی کراتے ہو, میرے نکے نکے بال ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ رابطے کر رہے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ. میں تھوڑے میرے مطلب کانک لوگ ہیں, میں کہا ذرا چیکتے کرو کہ کون ہے. تھوڑا سا میں نے پتہ کرایا تو پتہ یہ چلا کہ باپ پارٹی کے 2 بڑے اہم لوگ ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کیا یہ عثمان بزدار صاحب نے, اور ان میں سے ایک سابق وزیر اعلیٰ بھی ہے جن کے ساتھ رابطہ کیا, اور ان سے رابطہ کر کے تو انہوں نے کہا جی کہ آصف زرداری صاحب سے یہ کہیں کہ جناب میاں نواز شریف نے کہو کہ بھائی جی میں جو نوکری عمران خان دی کردا رہا وہی نوکری میں تہاڈی کرنی شروع کر دینا, مینوں معافی دے دیو, تے مطلب ہے کہ میں تہاڈے نال آن نوں تیار ہاں, کوئی مسئلہ نہیں, مینوں چینج نہ کرو. اچھا, اب یہ بات ذرائع کے مطابق ہے, اور ذرائع نے کہا کہ جناب جب زرداری صاحب سے یہ بات ہوئی, زرداری صاحب مسکرائے, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ نہ موقع ہے اور نہ ہی میاں نواز شریف, میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پر ایسی کوئی بات کریں گے, یہ مطلب یہ موقع نہیں ہے. انہیں کہیں ہوں جتنے کھلوتے رہو. تو یہ حالات ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے, کہ یہ جو عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس صاحب ہیں نا, جن کے لیے یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب نے سب کے ساتھ لڑائی لی, اس بھائی نو چینج نہیں کیتا. یہ حالات ہی نہ بنتے اگر پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوتا. میں آپ سے عرض کروں عمران خان کے آج یہ حالات نہ بنتے, لیکن انہوں نے کہا نہیں وسیم اکرم پلس ہی رہے گا. اب یہ کیوں نہیں چینج کیا, اس کی بہت ساری داستانیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. راجہ ریاض صاحب بھی باتیں کرتے ہیں, وہ ایک خاتون ہے شاید وجیحہ نام ہے ان کا, جو ایم این اے ہیں, اگر میں غلط ہوں تو شاید مجھے درست کر دیجیے گا. وہ انہوں نے بھی حامد میر کے پروگرام میں بہت سارے الزامات لگائے ہیں کہ کہاں کہاں وہ چیزیں جاتی تھی. بہرحال اس خبر کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی طرف سے جو ایک وضاحت آئی ہے وہ تردید بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ راجہ ریاض کی بات اتنی غیر اہم ہے کہ اس پر تبصرہ کرنا نہیں بنتا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے انہوں نے اس کی ایک طرح سے تردید کی ہے, اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا دی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے اس گل دی, لیکن سیاسی حلقوں کے اندر یہ بات بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے. تو میں بہو جی تہاڈے سامنے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے شروع میں کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس نے عمران خان کے غبارے میں سے ہوا نکال دی. وہ کیسے نکال دی؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک ایشو تھا. وہ کہتے تھے کہ جناب 63A کے تحت ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا, ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا, ہم ڈالنے نہیں دیں گے. پہلی غلطی اتھے اڑے سن. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ووٹ پہ بھی گیا تو سپیکر کی مرضی ہے, وہ کاؤنٹ نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے بابر روان ہو گئے, یہ اپنا فواد چودھری صاحب ہو گئے, شہباز گل صاحب ہو گئے, یہ سارے اس کے اوپر بڑا حلق دا زور پا کے اس غلطے دلائل دندے سن, ان کے خیال میں جو دلائل تھے. اچھا, اس کے بعد جناب بات یہاں سے نکلی تو اب ظاہر ہے صدارتی ریفرنس لے گئے ہیں ادھر اپنا سپریم کورٹ میں. فیصلہ حتمی ظاہر ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے آج جو ریمارکس دی ہیں نا, ان نے پائن باقاعدہ طور پہ عمران خان کا اور اس کی پی ٹی آئی کا جو مرال ہے نا وہ تھلے سٹتا ہے. اور یہ جو منحرف یا جو ارکان باغی ہوئے ہیں, جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہیں, پی ٹی آئی والے لوٹا بھی کہتے ہیں, ٹھیک, جو آپ کا دل کرتا ہے وہ نام دے لیں, وہ ان کا جو ہے نا مرال وہ این چھت نہ وج رہے جا کے, وہ این بڑے چوڑے ہوئے ہیں کہ ویکھیا ساڈا موقف ٹھیک ہے. ریمارکس کیا ہے؟ ریمارکس یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ایگزیکٹ میرے پاس خبر ہے جو میرے سامنے پڑی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ووٹ ہر صورت میں کاسٹ بھی ہوگا, کاؤنٹ بھی ہوگا, گنتی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر آپ علن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں گے تو مطلب جماعت تو چھوڑ دی, پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس اور سپریم کورٹ کے پاس جائے گا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ہی بچدا بہو جی, ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ ووٹ ڈالیں گے عدم اعتماد میں پرلے پاسے, یعنی ظاہر ہے شہباز شریف کے کہنے کے اوپر جہاں وہ کہیں گے وہاں ووٹ کاسٹ کریں گے اور پھر یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اچھا, اب معاملہ جہاں پھنسا ہوا ہے وہ یہ پھنسا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف ڈی سیٹ ہونا ہے, دوبارہ الیکشن لڑ کے آ سکیں گے, یا ان کی نااہلی 5 سال کے لیے ہے, یا نااہلی
ساری زندگی کے لیے. یہ اس معاملے کے اوپر اب عدالت میں بحث ہو رہی ہے. یہ ایک اہم معاملہ ہے. اگر یہ نااہلی کی جو تلوار ہے یہ مطلب ہو گئی کہ فور ایور نااہل ہو گئے, تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ احتیاط کریں گے عمران خان سے کی طرف یعنی اس سے پیچھے ہٹنے سے, اس کی بات پھر یہ مانیں گے. لیکن اگر یہ انہوں نے کہا کہ نہیں صرف ڈی سیٹ ہوتے ہیں, دوبارہ الیکشن لڑ کے آ سکتے ہیں, تو پھر یا 2 سال کے لیے ہوتے ہیں یا 5 سال کے لیے ہوتے ہیں, تو پھر انہوں دے حوصلے ذرا کھلے رہن گے, کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود نہیں الیکشن لڑیں گے. سر بھرا لڑ لے گا, دھی لڑ لے گی, بڈھی لڑ لے گی, کوئی چاچا ماما دادا لڑ لے گا, ٹھیک ہے, تو سیٹ تو پھر گھر چ رہے گی نا. لہٰذا وہ 2-4 سال کی کرنے کوئی گل نہیں, سائڈ تے بہ جائیں گے, کوئی گل نہیں, اگلا الیکشن لڑ لیں گے. تو یہ حالات جو ہیں یہ اس طرح اس وقت بنے ہوئے ہیں. لہٰذا جو سٹینڈ پہلے پی ٹی نے لیا ہوا تھا اور جس کے اوپر وہ آج تک حلق پھاڑ پھاڑ کے باتیں کر رہے تھے, اتوں تے بہو جی انہوں دی نکل گئی ہوا. اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے بالکل راضی نامہ ہو گیا ایم کیو ایم کا اب تک کی اطلاعات کے مطابق, اور پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آج ہی اعلان کر دیں. ویسے میری اطلاعات یہی ہیں کہ 25 کو اعلان ہوگا, اور اس کے بعد پھر یہ جو منحرف ہیں یا باغی ہیں انہوں دی انہیں لوڑ بھی کوئی نہیں رہ جائے گی. یہ مطلب اتحادی جب ساتھ آ جائیں گے زرداری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے اور مولانا صاحب کے, تو اس تو بعد تے بہو جی پھر گل مک گئی نا. پھر عمران خان دے پھوکے فیر نے, درشنی پلوانا نہیں بڑکا نے, پھر جنیاں مرضی مارتے رہو, پھر کوئی فرق نہیں پیندا. میرا یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو, جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ دیجیے گا, مگر ذرا ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.